اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ کون سا درس چل رہا تھا؟ جی ہاں، السلام علیکم۔ چوتھا درس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ شب و اطہر، کامنی، مظہر، زامن، زہرا میں سے کوئی ہیں؟ جی ہاں، دونوں ہیں۔ جی دکھائیں۔ کون سا درس ختم کیا تھا ہم نے؟ چوتھا درس ختم کیا تھا، اور اس میں سوال ہی آخر میں درس میں کیا ہے؟ انسانی عادت اور انسانی فطرت کے متعلق چند مثالیں پیش کیجیے۔ ماں کی محبت فطرت ہے، دنیا کے ہر زمانے میں ہر رنگ کی، ہر روپ کی، ہر مذہب کی عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ عادت کی مثال، عادت کی مثال کتنی عادتیں ہیں جو یہاں پہ ہیں وہاں آپ کے یہاں شادی میں کتنی عادتیں ہیں، رسمیں ہیں، یہاں نہیں ہیں، وہاں ہیں وہاں نہیں۔ یہ عادات اور رسومات بدلتی رہتی ہیں، فطرت نہیں بدلتی۔ فطرت زمانے، رنگ، روپ، نسل کی وجہ سے نہیں بدلتی، لیکن عادت اور فطرت بدلتی۔ اس میں مثالیں بنی۔ نادان لوگ بت پرستی کیوں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے تو ہیں، ان کی روح ان کو ابھارتی ہے کہ کوئی طاقت ہے، لیکن وہ اس کو پہچاننے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے جیسے کو وہ چیزیں، وہ صفات، وہ خصوصیات جو پروردگار کی ہیں وہ ان میں ماننے لگتے ہیں۔ مادہ پرستوں نے، جو مادہ پرست ہیں، جو صرف مادی محسوس والی چیزوں کو ہی مانتے ہیں، بس انہوں نے خدا کا نام مادہ کیوں رکھا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مادہ ہی ہے جو سب چیزیں جو کام ہے یہ وہ سب اس نے کیا ہے، اسی نے وجود میں لایا ہے اس کائنات کو، اسی نے دنیا کو وجود میں لایا ہے۔ لیکن آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ جواب کیا دیں گے اس سوال؟ اگر ایسا وہ لوگ مانتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق مادہ ہے، یہ محسوس چیز کوئی سی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مادہ کیا ہوتی ہے؟ مادہ جو محسوس چیز ہوتی ہے، نیچر، محسوس، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہی چیزیں انہیں نیچر کہتے ہیں۔ کہ اس کو دنیا کو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا کوئی الگ سے پیدا کرنے والی، اس نیچر نے وجود میں لا گئے خود۔ تو آپ یہ کہیے کہ دیکھیے مادہ جو ہوتا ہے بے شعور ہوتا ہے، اور کائنات میں بے انتہا شعور پایا جاتا ہے، بہت شعور پایا جاتا ہے۔ ایک بے شعور چیز شعور کیسے دے سکتی ہے؟ میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے، نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، میں کروڑوں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو جو ہوگا تبھی تو دے گا۔ اس لیے اگر آپ یہ کہیں مادے نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو مادہ تو بے شعور ہے، اور یہ شعور کی چیزیں، یہ سب شعور کی چیزیں ہیں نا۔ کائنات میں جو مخلوقات ہیں ان میں شعور پایا جاتا ہے، نہیں پڑے گی؟ جی جی جی۔ یہ 4 درس ہم نے پڑھے تھے، 5واں درس چوتھے ہی درس سے ریلیٹڈ ہے۔ تیسرے، چوتھا درس، 5واں درس ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا ہے چوتھے، تیسرے، چوتھے درس میں؟ 5ویں درس میں یہ بتایا گیا خدا کو پہچاننے کے راستے کیا ہیں، خدا کو کیسے پہچانے کا 2 راستے ہیں، ایک اندرونی راستہ ہے، اندرونی راستہ کون سا راستہ ہے خدا کو پہچاننے کا؟ اپنی روح۔ انسان کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کو نہ بھی مانتا ہو، اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک روح کے اندر ایک آواز ہے جو فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز ہے، جو ایک خالق کی طرف لے جا رہی ہے اسے، کہ کوئی ہے جو اس طاقت، تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے، تمام قدرتوں سے زیادہ قدرت مند ہے، اور وہ تمام مشکلات میں جب انسان گر جاتا ہے، کوئی چیز مادی اور دنیاوی کوئی چیز جب کام نہیں آتی، تب بھی اسے یہ امید رہتی ہے جب گرفتاریوں میں گرفتار ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی ذات ہے جو مجھے بچا لے گی۔ اور یہ چیز کسی مذہب میں، کسی ملت میں مخصوص نہیں ہے، یا کسی زمانے میں، ہر زمانے کا انسان کے اندر، پرانے زمانے کے لوگوں کے اگر آثار، ان کے باقی چیزوں کو، بچی ہوئی چیزوں کو، یادگاروں کو دیکھیں گے آپ، تو ان میں بھی پتہ لگائیں گے کہ کسی نہ کسی صورت سے مادہ پرستش کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ چاہے وہ کتنا بھی کہہ لے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تب بھی وہ لیکن یہ فطرت کی اور روح کی آواز جو ہے وہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہیں گے کہ بعض لوگ تو بڑے غرور، کہا کہ غرور میں، گھمنڈ میں، دنیا کی رنگینیوں میں رہ کے ممکن ہے کہ وہ آواز دب جائے، دب سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی، دبی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھرتی کب ہے؟ جب انسان کے تمام دنیاوی جو جن چیزوں پہ گھمنڈ غرور کر کے وہ آواز دب گئی تھی، وہ چیزیں جب ہٹ جائیں گی خود بخود۔ فرعون طاقتور تھا، اپنے آپ کو سب کچھ مانتا تھا، خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، صرف اپنے آپ کو مانتا تھا، لیکن جب وہ ساری طاقتیں جب ختم ہو گئیں، نیل میں ڈوبنے لگا، اب دیکھا کوئی چارہ نہیں بچا، کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، لیکن پھر بھی اس کی روح نے آواز دی کہ کوئی ہے جو اب بھی تجھے بتا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں
موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اور کس نے کہا اس سے کہ تو ایسا کہہ؟ وہ فطرت کی روح کی آواز نے کہ اب بھی کوئی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، وہی پروردگار ہے. تو خدا کو پہچاننے کے لیے آپ کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے اندر ڈھونڈیے، مل جائے گا. یہ ایک راستہ. اسی میں ایک واقعہ پھر. ہاں سوال یہ اٹھا تھا چوتھے درس میں جو بتایا تھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی روح کے اندر ایک پاک و پاکیزہ فطرت کی ایک آواز ہوتی ہے جو خالق کی طرف لے جاتی ہے، وہ مصیبت. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اس طریقے سے کی ہے، ہمارے ماں باپ نے ایسے ماحول میں پرورش کی ہے، ہم ایسے سماج اور معاشرے میں پل رہے ہیں کہ جب بھی ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں کسی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، ایک ایسی طاقت کو جو سب کام حل کر سکتی ہے. تو کیا پتہ یہ عادت بن گئی ہو ہماری. تو جواب کیا دیا تھا کہ اگر یہ چیز عادت ہوتی سے بدل جاتی. ہاں بات تو کبھی تو بدلتی زمانے کے ساتھ، لیکن یہ پرانے زمانے سے آج تک ہر ایک کے اندر پائی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ عادت اور رسم یہ تربیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تربیت کی وجہ سے عادت نہیں ہے، کیونکہ عادت اور رسمیں بدلتی رہتی ہیں، فطرت ہے جو نہیں بدلتی. اور یہ خود پرستش کا جو جذبہ ہے انسان کے اندر شروعاتی زمانے سے لے کے آج تک ہے. ہر ایک کے اندر یہ کسی ایسی ذات کو ماننے کا جذبہ ان کے اندر ہے کہ جس کا ہم عبادت کریں، اس کا شکر کریں. یہ ہر ایک کے اندر ہے. آپ تاریخ سے پہلے کے لوگوں کے بھی اگر آثار اٹھا کے دیکھیں تو ان کو پتہ لگا لیں گے کہ ہاں بھائی ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی صورت سے پرستش کا جذبہ تھا. یہ ایک ایسی طاقت کو مانتے تھے جو سب طاقتوں کے اوپر قدرت مند طاقت ہے. آگے دیکھیں. اب ایک واقعہ کہ یہ جو کہا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ آواز ماحول کی وجہ سے یا دولت رنگ یہ دنیاوی رنگینیوں میں رہ کے یہ آواز دب گئی ہو، فطرت کی آواز. لیکن جب یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں جن کی وجہ سے آواز دبی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار پاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز میرے کام آنے والی نہیں ہے، پھر یہ فطرت کی آواز ابھر جاتی ہے. ایک واقعہ اسی کے اوپر سنا رہے ہیں. ورنہ تو خدا اندرونی راستے کے ذریعے آپ کیا خدا آیت کیا کہتی ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. خدا کو تلاش کرنے کے لیے درادر جانے سے پہلے اپنے اندر دیکھو، وہاں مل جائے گا. ایک سچا واقعہ جو میں نے کل آخر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا. کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ زبان سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی خدا کو، نہیں ہے کوئی خدا، تو دراصل ان کی روح کی گہرائیوں میں خدا پر ایمان کا جذبہ پوشیدہ ہے، مضمر ہے، پوشیدہ ہے. بھلے ہی وہ کتنا کہتے رہے میں نہیں مانتا کوئی خالق نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک خدا پر ایمان کا جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ دب جاتی ہے آواز. اس میں شک نہیں کہ بہت سی کامیابیاں، جب انسان کو بہت سی کامیابیاں مل جاتی ہیں، اکثر غرور پیدا کر دیتی ہیں. اکثر کامیابیاں غرور پیدا کر دیتی ہیں. خصوصاً یہ چیز کم ظرف لوگوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے. جو کم ظرف لوگ ہیں، کہاوت مشہور ہے نا، وہ اپنی زبان میں کیا ہے وہ ہاں نہیں یہ بھی ہے. اور ایک کہاوت ہے، پتہ نہیں کہوں نہ کہوں، بھلے جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہ کم ظرف لوگ ہیں، جہاں انہیں تھوڑی کامیابیاں ملتی ہیں اوقات بھول جاتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو، ایک آدمی جو غریب تھا، میں سب کچھ مصیبتوں میں تھا، گرفتار تھا، ٹھیک ہے، کپڑے اس کے بڑے گندے رہتے تھے، بیچارے پہ کپڑے بھی نئے نہیں ملتے تھے، لیکن ایک زمانہ آ جائے اسے ترقی مل جائے. اگر وہ کم ظرف ہے تو کیا کرے گا؟ دور رہو، مجھے ان لوگوں سے گھن آتی ہے یار، ان میں بدبو آتی ہے ان لوگوں میں. وہی اپنی ایک زمانہ تھا کہ یہ خود یہی تھا. تو یہ کم ظرف لوگوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب انہیں کچھ ترقیاں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غرور پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی غرور کیا ہوتا ہے؟ انہیں یاد خدا سے غافل کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال و دولت عیش و عشرت میں پڑنے کے بعد، دنیاوی دولت حاصل کرنے کے بعد، جیسے کسی کے بارے میں، ایکٹر کے بارے میں، کس کے بارے میں کچھ نیوز میں چھپا تھا، اس سے کسی نے پوچھ لیا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانے کے لیے نہ ہو. جی یہ جملے کسی نے کہے. تو یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مال و دولت نے انہیں اندھا کر دیا ہے. کم ظرف لوگ ہیں. حتیٰ کہ کبھی کبھی انسان خود اپنی فطری تقاضے بھی فراموش کر دیتا ہے. آپ دیکھیے فطری باتیں بھی جو ہے وہ بھلا دیتا ہے انسان اس غرور میں آ کے. لیکن جس وقت طوفان کے تھپیڑے مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، طوفان میں سمندروں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مصیبتیں پے در پے اس پہ حملہ کر رہی ہوتی ہیں اور اسے کوئی چارہ نظر نہیں آتا،
تب اس کا یہ سارا غرور چھٹ جاتا ہے، سارا غرور چھٹ جاتا ہے. جی. لہذا جب یہ طوفان کے تھپیڑے اس کی زندگی کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور مشکلات کی تند و تیز آندھیاں چاروں طرف سے جب اسے گھیر لیتی ہیں تو غرور اور خود پسندی کے سارے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر اسے خدا کی وحدانیت اور خدا کی معرفت کا جذبہ اس کی جگہ آ جاتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے. اب وہ ایک ایسی طاقت کی طرف دوڑنے کے لیے دوڑتا ہے کہ جو طاقتور ترین ہے، کہ جو یہ مانتا ہے اب بھی کہ ایک ایسی ذات ہے جو مجھے ان مصیبتوں میں سے اب بھی بچا لے گی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی انسانی تاریخ میں اس قسم کے افراد کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں اس طریقے کے لوگوں کی کہ جو دنیاوی عیش و آرام میں عہدے کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے لوگوں کو تو چھوڑی خدا تک کو بلایا، لیکن جب جیسی مصیبتیں پڑی سب یاد آ گیا انہیں. سب ٹھیک ہے. جی اس ان میں سے ایک داستان یہاں پیش کر رہے ہیں ہم نمونے کے طور پر. کسی زمانے میں بہت طاقتور وزیر گزرا ہے. ایک زمانے میں بہت طاقتور وزیر تھا جس نے اپنے زمانے میں بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا. اثر و رسوخ یعنی پہنچ، جسے ہم کہتے ہیں نا بڑی پہنچ ہے اس آدمی کی، بہت پہنچ حاصل کر لی تھی اور کسی کو اس کی مخالفت کی جرت بھی نہیں تھی، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا. ایک دن کسی محفل میں کچھ مذہبی علماء بیٹھے ہوئے تھے. وہ وزیر وہاں آ گیا اور ان سے مخاطب ہو کر، علماء سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ کب تک یہ کہتے رہو گے کہ دنیا کا کوئی خدا ہے؟ کیوں لوگوں کو بہکاتے رہتے ہو تم کہ یہ کہتے ہو کہ خدا ہے؟ میرے پاس خدا کے نہ ہونے کے اوپر اس کی نفی کے لیے ہزاروں دلیلیں موجود ہیں. آپ لوگوں نے یہ ڈھکوس لے کر رکھے ہیں خدا ہے خدا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں. یہ جملہ غرور میں آ کے کہا ہوا جملہ تھا، کیونکہ وہ اپنے عہدے، اپنے اثر و رسوخ میں ڈوب کر مغرور ہو گیا تھا. اس نے یہ جملہ بڑے غرور اور نخوت یعنی غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہا تھا. اس محفل میں جو موجود علماء وہ جانتے تھے، کیونکہ عالم ہیں، جانتے ہیں کہ وہ منطق اور استدلال یہاں پر اگر اسے دلیل دی جائے تو بے فائدہ ہے، بے بہرا ہے، یہ ہماری دلیلیں نہیں مانے گا، کیونکہ یہ طاقت کے گھمنڈ میں چور ہے. اس لیے ہم کچھ بھی دلیل لا کے دے دیں یہ نہیں مانے گا، اڑ جائے گا، ہٹی بن جائے گا، اپنے آپ کی ہار قبول نہیں کرے گا اور غصے میں آ کے قتل کرانے کے اور وہ کر دے گا. لہذا اور سمجھدار سے انہوں نے کہا ایک دم سے جذباتی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی پیغام ہے، ایک دم واسط ٹائم ہر جگہ ایک دم جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اور طاقت اور اثر و رسوخ سے وہ جانتے تھے کہ اس ٹائم دلیل بے فائدہ ہے، اور طاقت اور اثر و رسوخ نے اسے اتنا مغرور بنا دیا ہے کہ کوئی بھی حق بات اس پر اثر نہیں کرے گی. لہذا بے توجہی کے ساتھ ان علماء نے کیا کیا؟ بے توجہی کے ساتھ اس کی بات پر خاموش بیٹھے رہے، کہنے دو. لیکن علماء کی یہ خاموشی ایسے ہی نہیں تھی کہ جواب نہیں تھا، جواب تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس ٹائم کوئی جواب یہ مانے گا نہیں، کوئی دلیل یہ مانے گا نہیں. لہذا یہ خاموشی ان کی بامانہ تھی اور تحقیر آمیز بھی تھی کہ ہم تجھے کچھ سمجھتے نہیں جو تجھے جواب دیں. اس واقعے کے چند دنوں بعد وزیر پر کچھ الزامات لگ گئے. اب جانتے ہی ہیں کہ وزیر سب سے پہلے جو مصیبت اگر ایسے مسئلوں پہ آتی ہے تو بادشاہ کی غضب کس پہ ٹوٹتا ہے؟ وزیر پہ. کچھ الزامات اس پر عائد ہوئے اور حکومت وقت نے اس کو گرفتار کر کے قید کرا دیا. اب سارے گھمنڈ غرور ختم، سارا عہدہ چھن گیا جس عہدے پہ غرور کر رہا تھا. اس روز کی محفل میں جو موجود علماء میں سے ایک نے سوچا کہ اس وزیر کو خواب غفلت سے، جو غفلت کی خواب میں ہے نا، غافل ہوا پڑا ہے، اس سے بیدار کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. اب کیونکہ اس کا غرور ٹوٹ چکا ہے اور خود غرضی اور تکبر کے تمام پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا حق کو قبول کرنے کی حس اس میں بیدار ہو گئی ہوگی. لہٰذا اگر کچھ اس وقت اگر اسے نصیحت کی جائے تو فائدے مند ہوگی، سود مند ہوگی. ان علماء سے ایک نے سوچا. لہٰذا وہ عالم ملاقات کی اجازت لے کر قید خانے میں وزیر سے ملنے کے لیے قید خانے میں آیا. جب عالم اس کے نزدیک پہنچا تو کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ سلاخوں کے پیچھے کمرے میں تنہا وزیر ٹہل رہا ہے زندان میں، اور زیر لب کچھ اشعار گنگنا رہا ہے اور کچھ شعر پڑھ رہا ہے ٹہلتے ٹہلتے. کیا ہے؟ اس نے غور سے سنا تو وزیر یہ مشہور شعر پڑھ رہا تھا، اشعار: ماں ہمیں شیران ولی شیر علم، ہم سب کے سب شیر ہیں
لیکن کون سے شیر؟ پرچم والے پرچم کے اوپر جو شیر بنا ہوا ہوتا ہے، جب پرچم جھنڈا گڑا ہوا ہوتا ہے، پرچم کے اوپر ایک شیر بنا ہوا ہوتا ہے، تو جب پرچم پہ ہوا چلتی ہے تو لہراتا ہے نہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے شیر آگے دوڑ رہا ہے. کہا کہ ہم سب شیر ہیں لیکن پرچم والے شیر. حملہ مان ازباد باشد دم بدم، ہمارا جو حملہ ہے وہ ہوا کا حملہ ہے، دم بدم لہجہ بہ لہجہ. ہر لمحے جو وہ ایسا لگ رہا ہے نا شیر حملہ کر رہا ہے، وہ شیر حملہ نہیں کر رہا، وہ طاقت کون ہے؟ وہ ہوا ہے. کہ ہم لیمن پیداست، کہ میرا حملہ تو دکھائی دے رہا ہے، یعنی شیر تو آگے بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، وہ ناپیداست بات، لیکن ہوا ناپید ہے، ہوا نہیں دکھائی دے رہی، جو کر رہی ہے جو نہیں کر رہا وہ دکھائی دے رہا ہے کرتا ہوا. تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ طاقت ہماری نہیں ہے، کوئی ہمیں دے رہا ہے. وہ کون ذات ہے؟ اللہ. یعنی ہم شیر ہیں لیکن پرچم والے، کہ جن میں ہمارا حملہ تو دکھائی، ہم حملہ کر رہے ہیں دم بدم، لیکن ہمارا حملہ دکھائی دے رہا ہے لیکن ہوا نہیں دکھائی دے رہی. جان فدائے آن کے ناپیداست بات، میری جان اس پر قربان ہو جائے کہ جو ناپیدا، یعنی جو ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. جو میری طاقت ہے میرے اندر، جس نے مجھے طاقت دی ہے، جو نہیں، میری طاقت مجھے سب کو دکھ رہی ہے لیکن جس نے طاقت دی ہے وہ کسی کو نہیں دکھ رہا، میری جان اس ذات پہ قربان. کون ہے وہ ذات؟ سمجھ میں آیا؟ یہی وزیر جو اپنے عہدے مال دولت اثر و رسوخ کے گھمنڈ میں چور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس خدا کی نفی پہ ہزاروں دلیلیں ہیں، آج کیا کر رہا ہے؟ جب سارے اس کے طاقتیں ختم ہو گئی، عہدے ختم ہو گئے، تو اب بیٹھ مسکرات، یعنی اب کیا کر رہا ہے؟ ٹہلتا ہوا خدا کے وجود کا اقرار کر رہا ہے. یعنی ہم ان شیروں کی تصویروں کی طرح ہیں، مانند ہیں جنہیں پرچم پر بنا دیا گیا ہے. جس وقت ہوا چلتی ہے اور پرچموں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم ان شیروں کی تصویروں کی طرح ہیں کہ جنہیں پرچم پر بنا دیا گیا ہے. جس وقت ہوا چلتی ہے اور پرچموں میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن اصل میں خود ان کی شیروں کی جو چھپے ہوئے شیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ محض ہوا کی حرکت ہے، فقط ہوا کی حرکت ہے جو ان کو طاقت عطا کرتی ہے. لہذا ہم ان شیروں کی طرح ہیں کہ جو ہماری طاقت ہمیں دکھ رہی ہے دنیا کوئی ہماری نہیں، یہ طاقت کسی نے دی ہے. ہم خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، وہ طاقت ہماری نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں. وہ خدا جس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے، جب بھی چاہے اسے ہم سے چھین لیتا ہے، چھین سکتا ہے. عالم دین نے جب دیکھا یہ گنگناتے ہوئے اسے یہ شعر، کہ نہ صرف یہ کہ اب وزیر خدا کا منکر نہیں، آپ خدا کا منکر نہیں رہا، بلکہ ایک پرجوش خدا شناس بن گیا. یہ اب دیکھیے خدا کو کتنا اچھے سے ماننے لگا. کیا شعر گنگنا رہا ہے. فوراً اس کے پاس جا کر اس عالم نے کیا کہا؟ احوال پرسی کی، خیر خبر لی، سلام دعا کی اور کہا کیا آپ کو یاد ہے ایک دن آپ نے کہا تھا کہ خدا کے وجود کی نفی کے اوپر میرے پاس ہزاروں دلیلیں موجود ہیں. اب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ان 1000 دلیلوں کا صرف ایک دلیل کے ساتھ جواب دوں. آپ کی ان 1000 دلیلوں کا صرف ایک جواب دوں گا. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ، اس ٹائم اگر ہم دلیل دیتے تو نہ مانتا، وہ نہ، کیونکہ وہ غرور میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن میں ان 1000 تمہاری دلیلوں کا ایک جواب دے رہا ہوں. وہ ایک دلیل کیا ہے؟ خدا وہ ہستی ہے جس نے اتنی آسانی کے ساتھ تم سے ساری عظیم الشان طاقت چھین لی. اگر تمہاری تھی یہ طاقت تو چھنتی نہیں، تمہاری اپنی ذاتی ہوتی یہ طاقت تو آج تم اس زندان میں نہ پڑے ہوتے. یہ کسی کی دی ہوئی تھی، اس نے آج چھین لی، تمہیں آج پتہ لگا کہ جس ہے یہ. اب میں تمہیں ایک دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں جواب. خدا وہ ہستی ہے جس نے اتنی آسانی کے ساتھ تم سے وہ عظیم الشان طاقت چھین لی ہے کہ جس پر تو ناز کیا کرتا تھا. تو وزیر نے پھر وہاں پہ ہٹ دھرمی نہیں دکھائی، بدتمیزی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اب غرور ختم ہو چکا تھا. اب وزیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی غلطی کا معترف ہو چکا تھا، اپنی غلطی اس نے قبول کر لی تھی اور اپنی روح میں خدا کے نور کا وہ جلوہ دیکھ رہا تھا. قرآن مجید فرعون کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرعون حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے غرق نے گھیر لیا، یعنی جب وہ غرق ہونے لگا، کیا کہا؟ قال آمنت، میں ایمان لے آیا. کس بات پر؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب اسے غرق نے گھیر لیا، یعنی وہ غرق ہونے لگا، تو اس نے کیا کہا؟ میں ایمان لاتا ہوں کہ
اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس کے اوپر بنو اسرائیل نے بنی اسرائیل ایمان لائے. یعنی جس خدا کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس خدا کے علاوہ کوئی خدا. کس کے جملے ہیں یہ؟ قرآن میں نقل ہوئے ہیں لیکن کس کی طرف زبان کس طرف سے نقل ہو رہے ہیں؟ فرعون نے یہ بات کہی. تو اب بتائیے فرعون کو کس نے کہا کہ خدا ہے؟ اس کے روح نے. وہ روح کی آواز، فطرت کی آواز جو غرور گھمنڈ کی وجہ سے دب گئی تھی آج پھر نکھر کے آ گئی. فرعون کا خدا کا انکار کرتا رہا فرعون، یہاں تک کہ دریا کی موجوں نے اسے غرق ہونے کو تھا. جب وہ غرق ہونے کو تھا تو اسی وقت اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود سوائے اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی. درس تمام، کیونکہ صرف ایک واقعہ بیان کیا اس درس میں، لہذا تیسرا چوتھا پانچواں درس سمجھیے ایک ہی درس ہے. کیا ہے؟ خدا کے وجود کو پہچاننے کی دلیل، اندرونی دلیل، انسان کی فطرت کی آواز. تیسرے سبق میں فطرت کی آواز کے بارے میں بتایا. چوتھے سبق میں اس فطرت کی آواز کو جب دب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ پانچویں میں ایک مثال کے ذریعے سے کہ دب بھلے جاتی ہے. چوتھے سبق میں ایک سوال تھا، اس کا جواب تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ فطرت کی آواز ہے، روح کی آواز ہے، کیا پتا وہ معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اس طریقے سے پرورش کی گئی، اس کی وجہ سے ہمیں عادت بن گئی ہے. تو جواب کیا دیا تھا؟ عادت ہوتا تو بدلتی، عادت نہیں ہے. عادت ہوتی تو فرعون کبھی نہ کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون یا بنی اسرائیل جس پہ ایمان لائے. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کی آواز دب بھلے جائے ختم نہیں ہوتی، لیکن جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، غرور کے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ آواز ابھر کے آتی ہے. سوال و جواب سوچیے اور جواب مختصر بتائیں کہ اس سچی داستان سے آپ نے کیا نتیجہ حاصل کیا، کہ جو اس وزیر کی داستان تھی اس سے آپ کو کیا نتیجہ ملا؟ ایک نتیجہ تو یہ ملا کہ کبھی بھی دولت کے غرور میں نہیں آنا چاہیے. کتنی بھی ہمیں طاقت مل جائے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ کتنے بھی ہم طاقتور ہو جائیں وہ طاقت ہماری ذاتی نہیں ہے، وہ قدرت ہماری ذاتی نہیں ہے، وہ مال ہمارا ذاتی نہیں ہے، وہ اولاد میری ذاتی نہیں ہے، وہ گھر میرا ذاتی نہیں ہے، وہ عہدہ میرا ذاتی نہیں ہے. ذاتی ہوتا تو ہمیشہ رہتا، ختم ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذاتی نہیں. کائنات میں صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جس کی ہر چیز ذاتی ہے، وہ ہے پروردگار. لہذا کہا جاتا ہے کہ غرور اسی کو، گھمنڈ تکبر اسی کو زیب دیتا ہے جس کی چیز ذاتی ہو. اگر انسان غرور کرے تو کس چیز پہ؟ ذاتی. اگر کوئی چیز ہے تو گھمنڈ کرتا ہوا اچھا لگے، بتا تیرے پاس کون سی چیز ذاتی ہے. جب ہمارے پاس کوئی چیز ذاتی نہیں ہے بلکہ ہماری ذات تو فقر ذات ہی ہے. ہم فقر ذاتی رکھتے ہیں، ہماری ذات مکمل فقیر ہے، ہمیں ہر چیز کے محتاج ہیں ہم. تو جب ہماری ذات پوری ذات ہماری محتاج ہو تو ہم گھمنڈ کس بات پہ کریں؟ اور کریں تو اس سے بڑا کمزور انسان کون ہوگا کہ تو اوپر سے نیچے تک مجسم ہے فقر، فقیر، اور تو گھمنڈ کرے. اس لیے خداوند عالم اور گناہوں سے جلدی تکبر پہ سزا دیتا ہے دنیا میں ہی. کیوں؟ کیونکہ تکبر خدا سے مخصوص ہے، کیونکہ ہر چیز خدا کی ذاتی ہے اور تکبر اسی کو زیب دیتا ہے جس کی چیز ذاتی ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ درس ملتا ہے کہ کتنی بھی طاقت، عہدہ، اولاد، مال، دولت، شہرت، عزت، آبرو آ جائے ہمیں کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جس نے دیے وہ چھین سکتا ہے، دینے والا کوئی اور ہے، ہم تو فقیر ہیں. بلکہ ہمارے ایک استاد کا کہنا ہم تو امداد کمیٹی ہیں، محتاج ہیں، ہمیں تو مدد کی ضرورت رہتی ہے وقت بے وقت، ہمیں دے دو بس، بے دے وہ فارسی میں کہتے تھے. ہمیشہ ہمارے ہاتھ تو کیسے رہتے ہیں؟ ایسے رہتے ہیں، بے دے. ہم تو محتاج ہیں، ہم ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. تو پھر گھمنڈ کس بات کا؟ نمبر 2، بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات اس میں بتائی بھی نہیں لیکن پوچھ لی. بہرحال اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے. اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ. جناب یعقوب کا ایک لقب ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد. تو جناب یعقوب کی جو نسل چلی ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل. فرعون کون تھا؟ فرعون ایک بادشاہ تھا مصر میں جو دولت، شہرت اور بادشاہت کے غرور میں مصر کا رہنے والا تھا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. سارا گھمنڈ جب چور ہوا تو اوقات پہ آ گئے، آمنت برب موسیٰ و ہارون آ گئے. بالکل
وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. اب ہم نے ایک درس خدا کے پہچاننے کے دو راستے ہیں نا. خدا کو کیسے پہچانے؟ پہلے درس میں کیا بتایا تھا؟ خدا کو کیوں پہچانے. دوسرے درس میں کیا بتایا تھا؟ پہچاننے کے فائدے. تیسرے چوتھے پانچویں درس میں کیا؟ کیسے پہچانے. اور چھٹے میں بھی وہی کا دو راستے ہیں. اندرونی راستہ جس کی توضیح 3 درس میں دی, اور اب دیکھیے بیرونی راستہ خدا کو پہچاننے کا. اب کائنات پہ نگاہ ڈال کے خدا کو ثابت کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.